موضوع الدرس أن الأموال والأولاد فتنة فاحذروا منه. سورة التغابن، تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بعض بیویوں میں سے، اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں پچھلی آیات میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. تو ان ساری آیات کو سامنے رکھیں کہ ہر انسان جو ہے لازماً دو حالتوں سے گزرتا ہے. اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں، کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بھی انسان ہے، وہ لازماً دو حالتوں سے باہر نہیں ہو سکتا ہے. یا ذرا ہوگا یا سرا ہوگا، یعنی یا غم و الم ہوگا یا خوشی ہوگی. ان دو سے باہر نہیں ہو سکتا. ہر انسان پر ایسے احوال آتے ہیں کہ یا تو وہ خوشی میں مبتلا ہوتا ہے یا غمی میں مبتلا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے ہمیں ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہدایت دی ہے کہ اگر خوشی ہے تو جائز ہے لیکن حد سے نہ نکلیں، اور اگر غم ہے تو وہ بھی فطری بات ہے، غم ہوتا ہے، اور اس سے بھی آپ حد سے نہ نکلیں. یہ ہمیں تعلیم دی ہے. اس کی مثال یہ تو ناممکن ہے نا کہ انسان ہو اور اس کو خوشی نہ ہو. انسان ہے، خوش ہوتا ہے. اگر اس کو اللہ اولاد دیں گے خوش ہوگا، اگر جہاد ہے کامیابی ہوگی تو خوش ہوگا. وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو خوشی ہوگی. کوئی نعمت ملے گی تو خوش ہوگا.
یہ فطری بات ہے، اس سے اللہ ہمیں منع نہیں کرتے ہیں کہ آپ خوشی نہ ہوں۔ اور اسی طرح اگر کوئی مصیبت آئے تو تب بھی انسان پہ ایک غم کی کیفیت لازمی آتی ہے۔ اسلام غم سے منع نہیں کرتا ہے، یعنی آپ غم میں تجاوز نہ کریں۔ اوپر کوئی کیا؟ اچھا قرآن پاک کا وہ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مسابقہ ہے نا قرآن مقدم کا، ساری دنیا سے قراء آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ قراء کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہم باعزت لوگ ہیں، پھر مقابلہ ہوتا ہے، پھر انعام دیے جاتے ہیں، تو بچوں کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار میں بھی ایسے حافظ بنوں تاکہ میں بھی انعام لوں۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ تو اب دیکھیں جی، مثلا انسان ہے، خوشی ہے، شادی ہے، خوشی ہے، اولاد ملی، خوشی ہے، فتح ملی، خوشی ہے، لیکن اب حد سے نکل جائے کہ اب خوشی کا معنی یہ ہے کہ گانے بجانے اور ڈھول ڈھمکے، اور یہ حرام ہے۔ اسی طرح غم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کے بیٹے کو گود میں لے کے بیٹھے تھے اور وہ دم توڑ رہے تھے، اور سرکار دو عالم فرما رہے تھے کہ واللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، ہم آپ کے غم میں اداس بیٹھے ہیں، ولا نقول الا کما یحب ربنا ویرضى، لیکن ہم نہیں کہیں گے مگر وہ جس پہ اللہ راضی ہو، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب حضور آنسو بہا رہے ہیں۔ تو ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ آنسو بہا رہے ہیں، میری تو کئی اولادیں ہیں جن کو میں نے جاہلیت میں خود اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا، میرے تو آنسو نہیں نکلے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھی دل کے اندر شقاوت یا سعادت تو اللہ ہی پیدا فرماتے ہیں نا، تو اگر آپ میں اتنی شقاوت تھی تو اس کا ہمارے پاس کیا حل ہے؟ القلب یتألم والعین تدمع، دل کو تکلیف ہوتی ہے اور آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، تو آنسو بہانا منع نہیں ہے، غم کا آنا منع نہیں ہے، لیکن اب غم میں حد سے نکل جاؤ کہ ماتم کرو اور سیاہ کپڑے پہنو اور ایک کپڑے پھاڑ ڈالو اور زنجیروں سے ماتم کرو اور سر میں چاقو مار دو، تو یہ چیزیں جو ہے یہ شریعت میں حرام۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کہتے ہیں موانعات، یاد رکھو اصطلاح علماء میں ان کو کہتے ہیں موانعات، وہ چیزیں جو ہمیں دین سے روکنے والی ہیں۔ اچھا، اللہ پاک نے کسی بھی جگہ کوئی موانع بیان نہیں کیا مگر ساتھ علاج بھی بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی بھی کسی بھی جگہ کسی چیز سے منع کیا ہے، علاج بھی بتایا۔ اب دیکھو، اللہ نے کہا زنا حرام ہے لیکن 4 شادیاں جائز ہیں۔ اللہ نے فرمایا خنزیر حرام ہے لیکن بکرا اور ماشاءاللہ ہرن سب حلال ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ شراب حرام ہے لیکن تمام مقویات جو ہیں اور ماء اللحم جو ہیں وہ حلال ہیں۔ تو اس لیے یہاں بھی سب سے پہلا سبق تو ہمیں یہ دیا گیا کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے، تو جب اللہ کا حکم ہے تو کون ٹال سکتا ہے؟ علاج کیا ہے؟ من یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو تسلی سکون دیتے ہیں اور اس کو کلمہ استرجاع نصیب ہوتا ہے، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آگے مستقل علاج کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر آگے تحذیر ہے، اس کو تحذیر کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے رخ پھیرا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،
ہمارے پیغمبر کے ذمے تو کھول کے پہنچانا ہے، نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ اور پھر آگے بتایا کہ یہ ایمان کیا ہوگا، فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات ہے، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی کی ذات پہ ایمان والے توکل کرتے ہیں، آسرا کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اب دوسرے موانع بتا رہے ہیں، یہ بھی موانعات ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، اللہ نے فرمایا ایمان والو ان من ازواجکم، یہاں من بازیہ ہے، یاد رکھو یہاں من جو ہے کیوں من کبھی بازیہ ہوتا ہے اور کبھی من زائد بھی ہوتا ہے اور کبھی من بیانیہ بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اب رجس کیا ہے؟ اوثان، بت پرستی، تو وہاں من بیانیہ ہے، اور کبھی من ابتدائیہ ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یاد رکھو من سے بعد اگر الہ ہو تو صاف واضح ہے کہ وہ ابتدائیہ ہے اور الہ انتہا کے لیے، من للابتداء و الہ للانتہاء، اور یہاں جو ہے اس کو کہتے ہیں من بازیہ، جیسے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، بعض لوگوں میں سے یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم، اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچو۔ یہاں فرما دیا بعض، اشارہ کر دیا کہ ہر بیوی اور ہر بچہ دشمن نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض بیویاں جو ہیں وہ تو اپنے خامد کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوتی ہیں، اپنے خامد کے دین کے کام کے اندر معاون و مددگار ہوتی ہیں، اپنے خامد کو راحت پہنچاتی ہیں، سکون پہنچاتی ہیں، اس کی خدمت کرتی ہیں تاکہ وہ اور زیادہ سے زیادہ دین کا کام کر سکے۔ تو ایسی بیویاں جیسے امہات المؤمنین ہیں کہ سارا گھر کا نظام کے ساتھ پورے دین کا نظام سنبھالا ہوا۔ اسی طرح عالمہ فاضلہ، جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ بی بی کی صفت یہ ہو اذا رأت سرتہ، یہ تو اس کو نظر پڑے تو خامند خوش ہو جائے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور خامند غائب ہو تو حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب کوئی حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے۔ تو اس لیے بعض عورتیں جو ہیں وہ تو جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ ساری دنیا جو ہے چند روزہ متاع ہے، نعم المتاع الدنیا المرأة الصالحہ، سب سے بہتر متاع جو ہے دنیا میں وہ ایک صالحہ بیوی ہے۔ اللہ جس کو عطا فرمائے اس کا گھر دنیا میں جنت بن جاتا ہے، اس کا گھر دنیا میں جنت ہے۔ وہ باہر سے آئے گا تھکا ہوا آئے گا، مسکرا کے استقبال کرے گی، اس کی ساری تھکن ختم ہو جائے گی، اپنے خاوند کے کپڑے سنبھالے گی، اس کے شوز سنبھالے گی، اس کے لیے پانی رکھے گی، اس سے غسل کا اہتمام کرے گی، کھانے کا اہتمام کرے گی، پھر جو چیزیں اس کو پسند ہیں، جب پسند ہیں، کس وقت پسند ہیں، ناشتے میں کیا ہے، دوپہر میں کیا ہے، رات میں کیا ہے، اس کے بچوں کو سنبھال، تاکہ جب خاوند باہر سے تھکا ہوا آ رہا ہے نا بس دیکھنے سے خوش ہو جائے۔ تو وہ تو مرأة صالحہ ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا حبب الی من الدنیا بثلاث، دنیا کی چیزوں میں سے میرے دل میں 3 چیزوں کی محبت ڈالی گئی۔ آپ نے فرمایا الطیب، خوشبو، والمرأة الصالحة وقرۃ عینی فی الصلاۃ، ایک وہ جو بی بی اچھی پاک بی بی صالحہ بی بی اللہ تبارک و تعالی نے جن کی خود قرآن میں صفتیں بیان کی ہیں، صالحات قانتات حافظات للغیب، ایسی بیویاں جو ہے وہ تو نعمت ہوتی ہے نا، وہ تو دشمن نہیں ہوتی۔
وہ تو آدمی کے لیے معاون ہوتی ہیں، آدمی کے لیے مددگار ہوتی ہیں۔ اگر خامند تھوڑا سا بھٹکنے لگے سنبھال لیتی ہیں، اگر خامند کی نیت خراب ہونے لگے تو سنبھال لیتی ہیں، اگر خامند کہے کہ کہتے کوئی بات نہیں ہے، تنگی ترشی کیا ہے، ہم کھا رہے ہیں الحمدللہ، تو وہ تو عورتیں نعمت ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ عورت کتنی بہتر ہے اور وہ مرد کتنی بہتر ہے کہ خامند عورت کو تہجد کے لیے جگا رہا ہے اور عورت اپنے خامند کو تہجد کے لیے جگا رہی ہے، تو یہ تو نعمت ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم، یعنی تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ دشمن کا کیا معنی ہے کہ بیوی نعوذ باللہ اگر بددیانت ہے، بیوی نے خیانت کی، نعوذ باللہ بیوی نے منہ کالا کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ خامد مارے گا، وہ اس کو ماریں گے، دونوں قتل ہوں گے جہنم میں۔ اس سے بڑی دشمنی کیا ہوگی؟ اسی طرح بیوی دشمن ہے، کیا مانا؟ ہر وقت خامد کو اکساتی رہتی ہے، اور دیکھو تم سے چھوٹا افسر ہے، اس کے گھر پہ کار کھڑی ہے اور تم ایک موٹر سائیکل پہ پھر رہے ہو، عقل کی بات ہے؟ وہ کھاتے ہیں تو تم بھی کھاؤ، تو خامد کو ابھارتی ہے، رشوت کھانے پہ ابھارتی ہے، حرام کھانے پہ ابھارتی ہے، تو یہ تمہاری دشمن ہے۔ اور اسی طرح اولادیں ہیں کہ بعد اولادوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے ہلاک الرجل علی ید صدیقہ، ہلاک الرجل علی ید امرأتہ، ہلاک الرجل علی ید اولادہ۔ کبھی کبھی بندہ جو ہے اولاد کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے، بیٹے نے جا کے نقصان کیا، اب باپ ہے وہ بجائے حق بات کہنے کے بیٹے کی ناجائز حمایت کر رہا ہے، اور بیٹا حرام کھا رہا ہے، وہ کما کے دے رہا ہے، بیٹا جانتا ہے کہ شرابی ہے، کبابی ہے، منشی ہے، یہ شام کو جا کے جوا کھیلتا ہے، لیکن باپ پھر بھی دے رہا ہے، یہ دشمن ہے، یہ اولادیں بھی دشمن ہے اور ماں باپ بھی دشمن ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں تمہاری اولادیں، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں، لیکن بعض اولادیں تو نعمت ہوتی ہے نا، کہ اگر آدمی کی اولاد ہو ولد صالح یدعو لہ، حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جو بندہ مر جائے لیکن اس کا اولاد صالح ہو، اس کے لیے دعائیں کر رہی ہو کہ اللہ ہمارے والد کی مغفرت فرما دے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ایک بندے کو اللہ حکم دیں گے کہ اس کو اونچے درجے جنت میں بھیج دو، وہ کہے گا یا اللہ یہ میرے کس عمل کی بدلہ ہے کہ آپ نے مجھے اعلیٰ درجہ دے دیا ہے، میں نے تو یہ اعمال نہیں کیے۔ اللہ فرمائیں گے تم نے تو نہیں کیے، لیکن تیری اولاد تیرے لیے دعائیں کر رہی ہے، ان کی وجہ سے ہم نے تجھے اونچا کر دیا ہے۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو قیامت والے دن اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ جتنے حافظ قرآن ہیں ان کے والدین کو بلا کے ان کے سروں پہ جنت کا تاج موتیوں کا رکھو۔ حضور نے فرمایا وہ ایسا تاج ہوگا اگر اس کا ایک موتی دنیا میں ظاہر ہو تو چاند سورج بے نور ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو فرمائیں گے تم نے میرے قرآن کو سینے میں رکھا ہے، آج اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کی شفاعت کرو، الذین وجبت لہم النار، جن کو جہنم کے پروانے مل چکے ہوں گے لیکن حافظ کے کہنے سے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے۔ تو یہ اولادیں تو نعمت ہے، یہ اولاد صالح جو ہے، اسی لیے ہر پیغمبر نے یہی دعا مانگی ہے کہ یا اللہ ہمیں ذریت صالحہ عطا فرما، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ہمیشہ دعا مانگی ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے دعا مانگی اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو یاد رکھیں کہ اولادیں جو ہیں اولاد صالح بھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے کہ ہارون الرشید جو بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے نا، بڑا علم کا دل دادا تھا، بڑا اچھا انسان تھا، ان کا ایک لڑکا جو ہے نا وہ بالکل مجذوب فقیر تھا۔
تو ایک دن رات کو بادشاہ کے دربار میں کوئی باہر کے مہمان آئے، بڑا اہتمام تھا، بڑی دعوت تھی۔ تو بادشاہ نے جب سب کو بلایا تو حکم دیا کہ میرے اس بیٹے کو بھی بلایا جائے۔ اب وہ آیا تو وہ تو جناب وہی میلے کچیلے کپڑے، ٹھانکے لگے ہوئے کپڑے، پھٹی پرانی پاؤں میں جوتی، اور آگے وہ بھی بیٹھ گیا کرسی پہ، کسی نے نہیں روکا۔ بہرحال اس کے بعد جب دعوت ختم ہو گئی تو بادشاہ نے بلایا علیحدہ کر کے، انہوں نے کہا بیٹا دیکھو یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے، آج تم نے مجھے دنیا کے لوگوں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے بڑا ذلیل کر دیا ہے کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ وہ تو سمجھتے ہوں گے نا کہ میں ظلم کر رہا ہوں، تمہاری وجہ سے مجھے بڑی ذلت اٹھانی پڑی۔ تو اس نے کہا ابا جان واقعی ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کا ایک راستہ ہے، میرا ایک راستہ ہے، ہمارے راستے ہی نہیں ملتے تو پھر کیا کیا جائے۔ اس کا حل یہ ہے کہ میں آپ کا دل دکھانا نہیں چاہتا، مجھے اجازت دے دے میں آپ کے ملک سے بھی باہر چلا جاتا۔ بادشاہ نے سوچا کہاں جائے گا، چپ کر گیا، وہ چلا گیا، انہوں نے وہ ملک ہی چھوڑ دیا۔ جب ایک دوسرے ملک میں گئے تو وہاں بندے نے واقعہ لکھا ہے کہ میرے گھر کی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی، تو ایک جگہ تھی وہاں مزدور بیٹھتے تھے اور لوگ آگے وہاں سے مزدور لے جاتے تھے کام کے لیے، تو میں بھی وہاں مزدور لینے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت نورانی چہرہ ہے اور قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ مزدور ہے؟ انہوں نے کہا مزدور ہے۔ میں نے اس سے کہا بھی کام کرو گے؟ انہوں نے کہا جی کروں گا۔ بس میری ایک شرط ہے کہ اگر کام کے وقت میں نماز کا وقت ہو گیا تو میں باقاعدہ نماز جماعت سے پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا جی اجازت۔ وہ فرماتے ہیں میں گھر لے آیا، میں نے کام دکھایا، مزدوری طے ہو گئی، میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا، چلا گیا، واپس آیا، شام ہو گئی، آگے میں نے دیکھا کہ یہ تو ایک آدمی کا ہے، تو 10 بندے بھی ملے تو اتنا کام نہیں کر سکتے۔ تو میں نے خوش ہو کے کچھ مزدوری زیادہ دیا، نے کہا دیکھو بات سنو، میرا تمہارا طے تھا مزدوری اتنا ہے، ایک پیسہ بھی میں زیادہ نہیں لوں گا۔ لے کے چلے گئے، کہتے ہیں میں دوسرے دن پھر پہنچ گیا کہ اسی کو لے آؤں گا، گیا تو وہ نہیں تھا۔ میں نے ساتھیوں سے پوچھا بھی وہ کل جو مزدور نے کہا تو ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتا ہے، ایک دن مزدوری کرتا ہے، اور جو ایک دن میں ملتا ہے اس کو ہفتہ کھاتا ہے۔ میں نے کہا چلو بھائی ہم بھی کام نہیں کراتے، پھر اگلے ہفتے بھی اسی سے کروائیں۔ فرماتے ہیں بہرحال میں نے پتہ کیا وہ نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہے۔ تو میں نے کہا ابھی کہاں رہتا ہے؟ انہوں نے کہا شہر کے باہر ایک جھوپڑی سی بنائی ہوئی ہے وہی رہتا ہے۔ کہتے میں وہاں آیا تو جھوپڑی میں وہ نوجوان ایک اینٹ کو سرانہ بنا کے سو رہے تھے، بال آپ کے جو تھے وہ بھی مٹی میں الجھ رہے تھے اور بخار سے بالکل پھنک رہے تھے۔ تو میں نے ہاتھ لگایا تو میرے ہاتھ بھی جلنے لگے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے، اٹھو چلو میں تمہیں کسی حکیم کے پاس لے جاؤں۔ اس وقت ڈاکٹر تو ہوتے نہیں۔ انہوں نے کہا میرے بھائی یہاں بیٹھ جاؤ، اب علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، بس میری چند باتیں سن لو۔ یہ گٹھڑی ہے، اس میں میرا کفن ہے اور اس میں میرے کچھ مزدوری کے پیسے ہیں، انہی سے میرا کفن کرنا ہے، تجہیز کرنی ہے، تدفین کرنی ہے، قبر وغیرہ کھدوانی ہے اور میرا جنازے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور یہ ایک قرآن شریف کا نسخہ ہے اور یہ خط ہے۔ یہ جب اللہ تمہیں موقع دیں تو بادشاہ ہارون الرشید کو بھیجنا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ فوت ہو گئے۔ میں نے تجہیز و تکفین کی، جنازہ پڑھایا، دفن کیا،
اللہ کی شان ہے، اللہ والوں کے لیے پھر اللہ انتظام کرتے ہیں۔ کہتا جنازے میں اتنے لوگ آ گئے، میں سمجھ نہیں کہ ایک آدمی مزدور ہے جھوپڑی میں فوت ہوا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جنازہ ہو گیا تو اب مجھے چین نہ آئے، میں نے کہا بھئی اس کی امانت ہے اور خط ہے، مجھے ہر حال میں بغداد جانا ہوگا اور ہارون الرشید کے پاس پہنچنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں پہنچ گیا، میں نے اطلاع بھیجی کہ جی ایک آدمی اتنا سفر کر کے موصل سے آیا ہے اور آپ کی امانت ہے، اس کو ملنا چاہتا ہے آپ سے۔ نے کہا ٹھیک ہے بلا لو، فوراً بلایا۔ کہتے میں نے پیش کیا، قرآن پاک کو دیکھا، بادشاہ نے بڑی مشکل سے ضبط کیا۔ خط جب میں نے دیا، بادشاہ نے خط پڑھا اور رونا شروع کر دیا۔ تو میں نے پوچھا ابھی بات کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ بندہ میرا بیٹا تھا، یہ شہزادہ تھا، یہ سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں چلا گیا ہے، اور اس نے مجھے یہی خط لکھا ہے کہ یا صاحبی لا تغتر بتنعم، دنیا کی نعمتوں میں آ کے اللہ کو نہ بھول جانا، یہ نعمتیں جانے والی ہیں اور انسان پہ موت آنے والی ہے۔ اذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول، اگر تم کسی کا جنازہ جاتا ہوا دیکھو تو سمجھ لینا کبھی میرا بھی جنازہ اسی طرح کندھوں پہ جا رہا ہو۔ تو ایسی اولاد تو نعمت ہوتی ہے، ایسی اولاد تو رحمت ہوتی ہے۔ ان اولادوں کی وجہ سے تو ماں باپ کی بخشش ہو جاتی ہے، جیسے ماں باپ کی وجہ سے اولادوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے، بدنامی کا ذریعہ بن جائے، بے عزتی کا ذریعہ بن جائے، فتنے کا ذریعہ بن جائے، تو وہ اولاد جو ہے دشمن ہے۔ لیکن دیکھیں آگے اللہ نے علاج کیا بتلایا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، فرمایا ان سے بچیں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر معاف کر دیں، درگزر کریں، بخش دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، نہایت مہربان ہیں۔ تو فرمایا کہ اولاد کا علاج جو ہے وہ ڈنڈے سے نہیں ہوتا، اولاد کا علاج جو ہے وہ مارنے سے نہیں ہوتا، اولاد کا علاج پیار سے ہوتا ہے، محبت سے ہوتا ہے کہ اس کو معاف کر دو، اس کی باتوں سے درگزر کرو، اس کے گناہوں کو بخش دو، تو یہ تمہاری جو محبت ہے، یہ تمہاری جو مہربانی ہے، اس کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ورنہ تم مارو گے باغی ہو کے نکل جائے گا، تم مارو گے وہ کسی دوسری جگہ چلا جائے گا، وہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا، گھر سے نکل جائے گا، وہ پابندی بھی ختم۔ تھوڑا بہت 5% تو ڈر تھا نا کہ ماں باپ پوچھیں گے رات کہاں گئے، جب تم گھر سے نکالو اس کی مرضی جہاں جائے، جہنم میں جائے۔ تو اسی فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ساتھ یہ بھی بتلایا اللہ بخشنے والے ہیں، نہایت مہربان ہیں۔ کیا مانا کہ جب رب سے تم بخشش مانگتے ہو، اپنی اولادوں کو بھی معاف نہیں کرتے ہو، اللہ سے معافی مانگ رہے، اپنی اولاد کو کیوں نہیں دیتے معافی؟ اور اللہ بھی تو ہمارے سارے گناہوں کے باوجود ہمیں معاف فرما رہے ہیں، اللہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمیں رزق دے رہے ہیں، صحت دے رہے ہیں، نعمت دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں۔ ایسے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ اب یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں قرآن کی بلاغت دیکھیں، فصاحت دیکھیں، پہلے اللہ نے بیویوں کا ذکر کیا، پھر اولاد کا ذکر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم
وأولادكم عدو لكم، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولادیں، بیوی کا ذکر پہلے کیا اولاد کا بعد میں کیا، کیوں بیوی ہوگی تو اولاد آئے گی، پہلے تو اصل بیوی ہے، رات ہوگی تو دن آئے گا، بیوی ہوگی تو اولاد آئے گی، اور یہاں اللہ نے مال کو مقدم کر دیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تو اس سے پتہ لگا کہ مال کے فتنہ جو ہے وہ زیادہ شدید ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اموال کو مقدم کیا، اولاد پر بھی مقدم کر دیا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں لاکھوں پتی ہوتے ہیں، اولادیں بیچاری بھیک مانگ کے گزارے کر رہی ہیں، اولادیں بھوکی مر رہی ہیں، اولاد کے پاس کپڑا نہیں ہے، اولاد کے پاس گھر نہیں ہے، تو یہ بھی تو آزمائش ہے نا کہ سب کچھ ہونے کے بعد، اور کبھی اولاد کی وجہ سے آدمی ایک آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ کئی لوگ ہیں جو اولاد کی وجہ سے جیل پہنچ گئے، اولاد کی وجہ سے پھانسیوں پہ لٹکا دیے گئے، اولاد کی وجہ سے قتل ہو گئے، اولاد کی وجہ سے قبائل میں جھگڑے چلے اور سینکڑوں بندے مارے گئے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ یہاں سے اشارہ کیا کہ اس آزمائش میں اگر صبر کرو گے، آزمائش میں اگر کامیاب ہو جاؤ گے، آزمائش میں پورے اترو گے تو اللہ کے پاس پھر بہت بڑا اجر ہے، پھر بہت بڑا ثواب ہے، کیونکہ امتحان میں بندے کا پتہ لگتا ہے کہ یہ کے ساتھ، اسی لیے عرب کا محاورہ ہے عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، امتحان میں پتہ لگتا ہے کہ تجھے عزت ملے گی یا ذلت ملے گی۔ اسی طرح کہتے ہیں عند الامتحان، امتحان میں پتہ لگے گا تحت رجلک فرس ام حمار، کہ تم جس سواری پہ بیٹھے ہو یہ گھوڑا ہے یا ٹٹو ہے، دوڑے گا تو پتہ لگے گا نا، دوڑے نہیں تو کیا پتہ لگے؟ کتنے موٹے تازے جانور ہوتے ہیں، دوڑنے کے بالکل کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اگر تم اس آزمائش میں پورے اترو گے، آزمائش میں صبر کرو گے، آزمائش میں اللہ کی طرف رجوع کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی تمہیں دینے کے لیے پھر بہت بڑا ثواب ہے۔ اب یہ ہے کہ بھئی اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اولاد اور مال تو ایسی آزمائش ہے کہ بڑے بڑے انبیاء کرام بھی اس آزمائش سے گزرے ہیں۔ اب دیکھو نا یعقوب علیہ السلام کے کتنا 11 بیٹے ہیں، تو 2 بیٹوں کے علاوہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اپنے بیٹے آ کے یوسف کو لے جائیں اور کنویں میں پھینک دیں۔ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ پیغمبر کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، لیکن جناب آگے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ ابا جان وہ بھیڑیا کھا گیا اور رو رہے ہیں، اور ابا جان کہہ رہے ہیں کہ واللہ المستعان، اللہ جانتے ہیں، اللہ میری مدد کریں گے، جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا، اس کے قمیص کو نہیں پھاڑا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ تو بہرحال تو کتنا بڑا امتحان۔ اچھا پھر جو اچھی اولاد ہے وہ کتنا بڑا امتحان ہے کہ یوسف جدا ہو گئے، یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں، اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم۔ یہ اولاد کتنا بڑا امتحان ہے کہ اولاد سامنے کھڑی ہے، باپ بلا رہا ہے، اولاد انکار کرتی ہے، اور باپ بار بار کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، یا بنی ارکب معنا، میرے بیٹے میرے بیٹے میرے بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ اب دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے کہ بیٹا سامنے ڈوب رہا ہے اور پیغمبر پکارتا ہے نادا نوح ربہ کہ اللہ مہربانی کریں ان نبنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم۔ تو اولاد بہت بڑا امتحان ہے۔ انما اموالکم، تو اب کوئی بچے کیسے؟ اب آگے اللہ نے مہربانی کر کے علاج بھی بتلا دیا، فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اپنی طاقت کے مطابق تو بچنے کی کوشش کرو نا، باقی 100% بچنا تو بڑا مشکل ہے، ہر آدمی پر امتحان ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ نے تمہیں جتنی طاقت دی ہے بس اس کا تم سے سوال ہوگا، اتنی بچنے کی کوشش کرو۔ جو چیز تیری طاقت میں بھی نہ ہو تو کیا کر سکتے ہو؟
فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اور آگے پھر بتا دیا کہ یہ طاقت کیسے پیدا ہوگی، یہ تقوی کیسے پیدا ہوگا. فرمایا واسمعوا واطیعوا، اللہ کے حکام سنو اور اطاعت کرو. اور یہ طاقت کیسے پیدا ہوگی، ان امتحانوں سے کیسے نکلیں گے؟ فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں غریبوں مسکینوں کو دیا کرو. وہ کوئی بندہ دعا کر دے گا تو تیری بگڑی بھی بن جائے گی، تم بھی اس امتحان سے نکل جاؤ گے. اور آگے فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، مجہول صیغہ ہے، یاد رکھو صیغہ جو ہے یوں کا بچایا گیا، مانا یہ ہے میرے بندے تو نہیں بچ سکتا، تجھے اگر بچانے والے نے بچا دیا. اس لیے یہ نہیں فرمایا وَمَن یَقِ، نہیں فرمایا، فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بچا دیا گیا، یعنی صیغہ مجہول ہے، مانا بچانے والی اللہ کی ذات ہے، ورنہ کوئی نہیں بچ سکتا ہے. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اور میرا اللہ اگر ہم شوہ نفس سے بچ جائیں اور تو ہمیں مال بھی عطا فرما دے تو اب ہم کیا کریں؟ فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، تم اگر قرضہ دو گے، قرض حسنا کا کیا معنی ہے؟ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی سود کے، بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی شرط کے آپ قرض حسنا دے رہے ہیں، اللہ اس کو بڑھا دیں گے. چاہے تو 10 گنا اجر دیں، چاہے تو 700 گنا اجر عطا فرما دیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، صرف یہ نہیں کہ تیرا مال بڑھا دیں گے بل تیرے گناہ بھی معاف کر دیں گے. واللہ شکور حلیم، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حوصلے والے، حلم والے ہیں کہ ہمارے گناہوں پہ ہمیں سزا نہیں دیتے ہیں. آگے فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چھپی اور ظاہر چیز کے جاننے والے ہیں، ہر چیز پہ غالب ہیں، لیکن عذاب کیوں نہیں دیتے؟ حکمت والے ہیں. اور کسی کو معاف کرتے ہیں، کسی کو نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ وہ حکمت والے ہیں. جو بھی فیصلہ ہوگا ان کا حکمت کے مطابق ہوگا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح طریقے سے اسلام پر اور قرآن پر اطاعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بھائی نے سوال لکھا ہے کہ بعض صوفی حضرات جو ہیں وہ اپنے شاگردوں سے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگواتے ہیں، تو کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ میرا بھائی یاد رکھو، اصل ان کو اعتراض یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ آدھا کلمہ پڑھنا جائز ہے یا آدمی کو پورا پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اصل اعتراض ایک یہ ہے. دوسرا ان کو یہ اعتراض ہے کہ وہ بزرگ جو طریقے بتلاتے ہیں کہ بھئی تم ایسے تصور کرو کہ میں دل سے غیر اللہ کو کھینچ کے باہر پھینک رہا ہوں اور الا اللہ کی ضرب لگا کہ میں اللہ کی ذات کو اپنے دل میں پورے ایمان و ایقان سے مان رہا ہوں، تو کیا یہ طریقہ جو ہے درست ہے یا غلط ہے؟ اچھا، بعض لوگ ذکر سری کرواتے ہیں، یعنی ذکر تو کرو لیکن آواز نہ ہو. بعض لوگ جو ہیں وہ صرف اس طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی مثلا علیحدہ بیٹھ جاؤ اور اپنا مراقبہ کرو کہ میں نے مرنا ہے.
میری موت کا وقت آ گیا ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ آگے قبر ہے، اندھیری قبر ہے، سب ساتھ بھی چھوڑ جائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ موت۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھو کہ یہ جتنے کام ہیں نا، تمہارا فرض یہ ہے کہ کسی اہل تصوف کے علم رکھنے والے سے رجوع کرو، اور اگر تم اہل علم ہو تو پھر تصوف کے بارے میں جو حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں جو لکھا ہے اس کو پڑھو اور بار بار پڑھو، پھر تمہیں سمجھ آئے گا تصوف کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جن چیزوں کا ذکر قرآن میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ آگے نہیں ہے تو کیا ہم یہ آیت نہیں پڑھیں گے؟ اب حضور نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو یہاں بھی حضور نے اگلا کلمہ نہیں پڑھا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آپ نے اگلا حصہ نہیں پڑھا۔ تو اب آدھا پڑھنا اگر شرعن منع ہے تو اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا ہے۔ کیا مانا کہ جب ہم نے آدھا پڑھا ہے تو اگلا حصہ تو معلوم ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ جب آدمی لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو محمد رسول اللہ تو معلوم ہے۔ تو جو چیز اتنا یقینی ہو اس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ جیسے اللہ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلناہ، اب ہو ضمیر کدھر راجی ہے؟ قرآن، حالانکہ قرآن کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس صورت میں، لیکن معلوم ہے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا، اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ دنیا میں قیامت قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی لم یقل فی الارض اللہ اللہ اللہ۔ حضور نے فرمایا جب زمین میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا پھر قیامت آئے گی۔ اب وہاں حضور نے صرف اللہ کا نام لیا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ تو اس لیے اعتراض نہ کیا کریں۔ یہ بزرگوں نے ایک طریقہ علاج ہے، جیسے ایک آدمی کو ملیریا ہو گیا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی اس کو ایسا کرو کہ کنین کی 2 گولیاں دے دو، بھئی 2 گولی صبح 2 گولی شام کنین کی کھاؤ، 2 گولیاں جو ہے یہ دردوں کے لیے بخار اتارنے کے لیے پانڈول کی کھا لو۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کہتے ہیں نہیں تمہارا ملیریا جو ہے نا وہ بڑا کرینک ہو گیا، وہ کہتے ہیں اس کو انجیکشن لگاؤ فوراً۔ تو اب کوئی کہے یار عجیب ڈاکٹر، ایک گولی کھا لاتا ہے ایک انجیکشن لگاتا ہے، اس کا علاج ہے، طریقہ علاج ہے، کوئی اس سے کرتا ہے کوئی اس سے کرتا ہے۔ تو اصل میں ان بزرگ لوگوں نے انسانوں کی اصلاح کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے تھے کہ بھی اس کی اصلاح ذکر سے ہوگی، اس کی اصلاح جو ہے تلاوت قرآن سے ہوگی، اس کی اصلاح جو ہے رات کو جاگنے سے ہوگی، اس کی اصلاح جو ہے موت کے یاد کرنے سے ہوگی، اس کی اصلاح جو ہے اس کے کبر اور غرور کو توڑنے میں ہوگی۔ تو یہ سارے طریقے ہیں۔ کوئی سائیکل پہ چڑھ کے مسجد الحرام آ جاتا ہے، کوئی پیدل چل کے آ جاتا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ آ جاتا ہے، کوئی گاڑی پہ آ جاتا ہے، تو ہم کہیں گے کیا بیوقوف ہے یہ، سارے گاڑی پہ کیوں نہیں آتے یا سارے پیدل کیوں نہیں آتے؟ مقصد تو مسجد میں آنا ہے، کسی ذریعے سے آ گیا۔ تو بہرحال اعتراض کرنے کے بجائے بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اہل تصوف ہیں، چونکہ مجھے تو یہ علم ہے نہیں، میں نے علم پڑھا نہیں ہے، تو ان سے جا کے سمجھیں، اعتراض نہ کریں۔ اعتراض کرنا بڑا آسان ہے،
کوئی مشکل نہیں ہوتا کسی پہ اعتراض کرنا ہو تو اس کی کون سی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن بات کو بنانا جو ہے، اس لیے تخریب آسان ہے، بلڈنگ توڑنی ہو ایک دن میں کھڑے کھڑے نیچے آ جائے گی، لیکن بنانی ہو تو 4 سال لگ جائیں گے۔ تو اس لیے کسی اہل علم سے، جن لوگوں کا علوم تصوف سے واسطہ ہو، ان سے رجوع کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ورنہ سب سے بہتر یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو فتاوی میں آپ نے تصوف کا باب لکھا ہے کہ کون سا تصوف جائز ہے اور کون سا غلط ہے، کون سا قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کون سا جو ہے وہ ابداع و احداث و بدعات ہے۔ فون پہ نکاح کیا، اولاد بھی ہو گیا، بھئی اب کیا کرے، فون پہ نکاح نہیں ہوتا، اب دوبارہ کر لو، توبہ کرو، اور کیا حال ہے۔ یہ کل بھی میں نے بتایا کہ مسجد کی کوئی چیز مسجد کے بغیر استعمال نہیں ہوتی، وہی رکھ لیتے ہیں۔ میں نے مینا میں 2 رات نہیں گزاری، یعنی ایام حج میں مینا کے اندر مبیت نہیں ہوا، تو کوئی دم نہیں انشاءاللہ، کہ آج کل ازدحام ہے، جگہ نہیں ملتی ہے، مجبور ہے آدمی، اگر رات نہ ٹھہر سکے تو انشاءاللہ کوئی دم نہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک دانت ٹوٹ گیا ہے، تو اگر میں نقلی دانت لگوانا چاہوں بالکل لگا سکتے، کوئی منع نہیں، بلکہ دانت تو سونے کا بھی لگا سکتے ہو، نقلی ویسے بھی لگا سکتے ہو، اگر چاہو تو سونے کا دانت بھی لگوا سکتے ہو، دانت تو لگانا جائز ہے۔ ایک عورت جو ہے وہ حاملہ تھی، اس کے شوہر نے اس کو حمل کی حالت میں طلاق دے دی۔ میرا بھائی، حمل کی حالت میں طلاق دینا خلاف سنت ہے، حضور پاک نے منع فرمایا ہے، لیکن اگر دے دے تو طلاق تو ہو جائے گی نا۔ اگر کوئی آدمی وضو کر کے پسٹل چلائے یا بغیر وضو کے چلائے، گولی نہیں لگے گی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ گولی تو لگے گی نا بھائی، کافر کے ہاتھ سے بھی لگے گی، مسلمان کے ہاتھ سے بھی لگے گی۔ وضو کر کے اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے مارا، ویسے ڈس کر دو تو تب بھی لگے گی۔ تو بہرحال حالت حمل میں طلاق دینا خلاف سنت ہے، لیکن طلاق ہو جائے گی۔ طلاق ایسی بلا ہے، کسی حال میں بھی رکتی نہیں ہے۔ ثلاث جدہن جد وحدلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا